میرے آقا خود چاہتے ہیں اینج کر کے میری عزت کی گل کرو. حضور خود چاہتے ہیں, میں اپنے کو گلا نہیں بان کر گیا, میں پڑھے جے کچھ میدان عہد حضور نے تلوار دیتی نا ابو دجانہ نو, تے ابو دجانہ اینج نہیں چلے کہ ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں, نہ اینج چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لنا النخیلی اللہ کو مدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. سبحان اللہ. این چلے نا جدو پہلوانا دی طرح تلوار لے کے این چلے. فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر, جدو ویکھیا کہ میرا غلام پہلوانا دی چال چل رہا, ویسے یتبختر دا معنی ہو رہے, میں صحابی دے ادب واسطے گل کر رہا. ہاں جی, ویسے چال دوسری ہے جڑے لوگ آکڑ کے نہیں چلتے کہ لوگ کی کہتے ہیں انہوں دے بارے. حضور نے اے فرمایا میرا غلام اے جڑی چال چل رہا نا اے اللہ نو بڑی ناپسند ہے. یبغض اللہ تعالی, اللہ ایسے بندے پر ناراض ہوتا ہے جو ایسے ایسے کر کے چلے. لیکن اللہ فی حاضل موتن ہے, میرے دشمنوں دے سامنے انجن چلنا اللہ نو پسند ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اور دشمن سامنے کھڑے ہوئے, دشمن سامنے. پھر انجی نہیں ہویا, عبداللہ بن حمید بن زہیر گھوڑے ہوتے سوار ہو کے نا تلوار لے کے تے کہندا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لا اموتن دونہ. کہنے لگا دسو اے تواڈے نبی کیڑے پاسے. انہیں بڑا غلط جملہ بولیا, میں بہت ساری حدیثاں دے ترجمے کد نہیں کیتے اس واسطے کہ ساڈی قوم تو ویسے ہی مولویوں کو سن کے, مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں 5-5 فٹ تو جنہاں تو بدبو آوے, مولوی کہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے, تو پھر قوم ساڈی سن لوے. حضور میں نے آج تک اس گل دی سمجھ نہیں آئی ملے ملوانے کون ہوتے ہیں. میں اس واسطے کدی نہیں ترجمے کیتی جڑی قوم اے سن لوے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے, انہاں اس مولوی دے منہ سے پیشاب کیوں نہیں پایا. وہ تو جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا. اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے. اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا روے لا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ, اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اور تمنا ہے فرمائیے روز معاشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. میں حیران ہونا کہ جناب لوگ مولوی اٹھ کر کہے کہ جناب حضور یہ نہیں جانتے تھے, پھر ہماری قوم سن لے. مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء اہل سنت کی بات نہیں کر رہا, یہ تو حضور کی بلبلیں ہیں. انہوں تو حضور قیامت والے دن بلان گے, او مولانا میری دین دی خاطر تینوں فلانے نے اتنی گلاں کیتیاں پھر بھی نہیں سی بولیا, پھر بھی تو مسیت نہیں چھڈی. او تم عالم ہو کہ جہلا تیری بزتی کیتی پھر بھی تو کھڑا رہا. آج حضور فرمایا الکرامت والمفاتیح, فرمایا اس طرح حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن ساریاں میرے ہاتھ چھوڑیاں. علماء پریشان نہ ہویا کرن ہاں کہ جی فلانے ساڈے نال گل کیتی, مزہ آندا گل کوئی کرے تے. ہاں جی میں واللہ مینوں جدوں بھی کوئی ظلم و ستم ہوندا ہے تے میں خوش ہوندا. اس واسطے میں خوش ہوندا کہ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا اذ لا فرق بین موتی و حیاتہ فی مشاہدتی لامتہ ومعرفتی باحوال ونیات وعزائم وخواطر وذلک عنده جلی لا خفا به. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے اور دیکھ ہی نہیں, ومعرفتی باحوالہم, حضور کے اپنی سارے امتیوں کے احوال کا بھی پتہ ہے. ونیاتہم, اور انہاں دیاں نیتاں دا بھی پتہ ہے, حضور نے بھی پتہ ہے مولی خادم میں تھے کیوں آیا, تے بھی پتہ ہے تسی کیوں آئے ہو. وعزائمہم, اور حضور کا امتی جو ارادہ کرتا ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے. آخری گل تو امام ابن حجر اسقلانی قلم توڑ دیتا, فرمایا وخواطرہم, امتی کے دل پر جو بات گزرتی ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے. وذالک عندہ جلی لا خفا بھی. امام ابن حجر فرماندے ہیں اے ساریاں گلاں حضور کو کدی پوشیدہ نہیں ہوئی. تے میں جدو اس حالت چاہتا میں کہ مالک ویکھ رہے, مالک ویکھ رہے تو پھر گل بھی ہو رہے. سانو کوئی پریشانی جدو مالک ویکھ رہا ہے, انہوں نے اگر ایک گل پسند ہے کہ ویل چیئر تے ذلیل ہوئے تو اسی خوش ہاں. کیوں؟ لطف سجن دم بدم ایتھے آن لگیا, میری پگڑی لوگ چھکی,
میرے کپڑے چھکے ہاتھ چومن واسطے کوئی ویل چیئر نو چومدا ہے. لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گاہ گاہ. یہ ہتھ کڑی تے کدے کدے لگدی، روز تھوڑی لگدی. لطف سجن دم بدم کارے سجن انج وی سجن تے انج وی سجن. گل ختم. گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. جب مالک ویکھ رہا ہے تو پھر گل مک گئی. انہوں نے نہیں پتا ہے معذور ہے، انہوں نے نہیں پتا ہے کتنی مجبوریاں، لیکن وہ راضی تو پھر رکھیا سا گردنا کس واسطے نو، کچھ بھی اور کوئی نہیں، صرف حضور واسطے رکھی ہوئی. جدو مالک جتھے چاند لے لو. آج بڑے تھریڈ ہیں. میں کہا تھریڈ کی حضور دی خاطر تھریڈ ہیں تو مزے نو اور تھریڈ ہے مطلب کیوں جی یہ بڑے تھریڈ ہیں، بڑے ایسے ہونے چاہیے ایسے ہونے. میں کہا ایسے ایسے کا کیا مطلب ہے؟ مالک ویکھ رہے ہیں جدوں تو گل مک گئی. میں کدی بھی میں جدوں جتنے بھی میں جیل چ رہندا میں ہسدا رہندا، پریشان نہیں ہوندا. میں کہندا کمال ہو گئی، ساڈے بھی مالکاں نوں لوڑ ہے تو پھر اور کی چاہیے. کہ گل وچ ہو رہے گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. سارے مالک ویکھ رہے ہیں یار ساڈے گھر دا پہرے دار کیڑا ہے جڑا اس حالت وچ پہرا دے رہا ہے. تو پھر مالک خوش نہیں ہوندے. جدو رسول اللہ خوش ہو گیا تو امام جعفر صادق نہیں خوش ہونا، امام باقر نہیں خوش ہونا، امام زین العابدین نہیں خوش ہونا، امام حسین نہیں خوش ہونا، امام حسن نہیں خوش ہونا، سیدہ نہیں خوش ہونا. ہاں جی پھر خالد بن ولید خوش نہیں ہونا، صدیق اکبر خوش نہیں ہونا. انہوں نے کہا اسی تے جانا دیتیاں، مولوی صاحب تو صرف تقریر ہی کر رہے ہیں.